اگر آپ ایک ہندوستانی مسلمان ہے تو یہ ٹاپک آپ کے لیے ہے. آپ کو سننا لازم ہے، اور صرف سننا ہی ضروری نہیں بلکہ آنے والی نسل تک اسے پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ یہ اتنا خاص موضوع اور اسپیشل ٹاپک ہے کہ ہر انڈین مسلم کو سننا ضروری ہے. یعنی ناظرین کرام، میرا ٹاپک اور وشے ہے آزادی کی جنگ میں مسلمانوں کا یوگدان. کیا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کتنی جانوں کی قربانیاں دی، کتنے پھانسی کے پھندوں پر لٹکے، کتنے ظلم و تشدد کو برداشت کیا؟ جی ہاں ناظرین کرام، ضروری ہے. تو آئیے بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے ہم آگے بڑھتے ہیں. گوگل پر جب آپ ٹائپ کریں گے کانگریو راکٹ یا میسورین راکٹ تو پتہ چلے گا کہ یہ انڈیا کا سب سے پہلا راکٹ تھا. اور اس راکٹ کو لایا کس نے؟ اس راکٹ کو لانے والے حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان تھے. میسورین راکٹ کے بارے میں گوگل میں کتاب کھلتی ہے اور اس کا نام ہے کانگریو راکٹ، اور اس کا آتھر یعنی مصنف ہے سر ولیم کانگریو. وہ کہتا ہے، اس کتاب میں لکھتا ہے کہ 1799 میں ٹیپو سلطان کو مارا گیا. 1801 میں ان سے ضبط کی گئی بہت ساری میزائلوں کو انگلینڈ بھیجا گیا، اور 1801 سے لے کر 1805 تک میں نے ان میزائلوں پر ریسرچ کی، لیکن میں نے ان کے ڈیزائن کو نہیں سمجھ پایا. سر ولیم کہتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ انگلینڈ میں میزائلیں نہیں تھی، لیکن میسورین راکٹ 2 کلومیٹر سے زیادہ وار کرتے تھے، اور ان میزائل کو سمجھنے میں ہم ناکام رہے. تو انگریزوں نے انڈیا سے ایک کتاب بھجوائی جو آج بھی پیرس کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، جن کا نام اور اس کتاب کا نام فتح المجاہدین ہے. ناظرین کرام، کیا جانتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے والے کون ہیں؟ اس کتاب کو لکھنے والے کا نام ٹیپو سلطان ہے. اور کیا آپ جانتے ہیں اس کتاب میں اس راکٹ کے پورے ڈیزائن کو ٹیپو سلطان نے سمجھایا ہے. سر ولیم کہتا ہے کہ ان میسورین راکٹ کو کنورٹ کر کے میں نے پہلی میزائل، کانگریو میزائل جو 2 کلومیٹر سے زیادہ وار کرتی ہے، اسے میں نے بنایا. اے میرے ہندوستانی مسلمان بھائیوں، یہ ہے آپ کے پرکھوں، آپ کے بزرگوں کی تاریخ، کہ جب ٹیکنالوجی اور سائنس کی بات آتی تو ان کا سر آسمانوں پر رہتا، اور جب دین الہی کی بات آتی تو ان کا دل جھکا ہوا ہوتا. کیا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو؟ کیا مشیت الہی آپ سے یہ نہیں چاہتی کہ جب دین کی بات آئے تو تمہارا دل جھکا ہوا ہو، اور جب ٹیکنالوجی کی بات آئے تو پروڈیوسر، مینوفیکچرر، ریسرچر اینڈ ڈیولپمنٹ کلاس میں آپ کا نام آئے؟ کیا آپ اس تاریخ کو بھول گئے کہ پہلی توپ انڈیا میں لانے والا ظہیر الدین محمد بابر تھا، اور پہلی پکی سڑک بنوانے والے شیر شاہ سوری تھے، اور پہلا راکٹ لانے والے شیر میسور ٹیپو سلطان تھے، اور بھارت کو اگنی میزائل دینے والے اے پی جے عبد الکلام تھے. اے میرے ہندوستانی مسلمان بھائیوں، کیا ضروری نہیں ہے کہ اس تاریخ کو پڑھا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے؟ یہ تاریخ ہے ہمارے بزرگوں کی، جو آج کتابوں کے پنوں میں دم توڑ رہی ہے. پہلی توپ لانے والے ہمارے مسلمان، پہلی پکی سڑک بنوانے والے مسلمان تھے، پہلی میزائل دینے والے مسلمان تھے، پہلا راکٹ لانے والے مسلمان تھے، بھارت کو اگنی میزائل دینے والے اے پی جے عبد الکلام تھے. کیا یہ آپ نہیں چاہتے کہ دین اور دنیا دونوں آپ کی ہو جائے؟ انگریزوں نے اس فلسفے کو سمجھا کہ جس کے پاس تعلیم ہے دنیا اس کے قدموں میں ہے، اور ہماری پہلی آیت اقرا ہے، اس کا مطلب ہے پڑھو. اس کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے. ضروری ہے
کہ ناظرین کرام دوسروں تک پہنچائے اور خود بھی اپنے بچوں کو سکھائے کہ یہ ہے ہندوستان کو آزادی کرنے میں ہمارے بزرگوں کا یوگدان۔ پہلا ودروہ انڈیا میں 1773 عیسوی میں ہوا تھا، اور اس ودروہ کا نام فقیر اینڈ سنیاسی ریبیلین کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس پر پوری کتاب ہے، ایک آتھر ہے بنکم چندرا چٹرجی، انہوں نے کتاب لکھی ہے آنند مٹھ۔ اس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اس میں سنیاسی اور صوفی یہ کرتے کہ کندھے سے کندھے ملا کر ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ انگریزوں کے گوڈاؤن تک جاتے، اور اس وقت بھوکمری چل رہی تھی، یعنی ہمارے ہندوستانی بھائی بھوک سے مر رہے تھے، اور یہ انگریز تن کے گورے من کے کالے انگریز اپنے گوڈاؤن میں فصلیں جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو یہ سنیاسی اور صوفی دونوں مل کر کے جاتے، اس گوڈاؤن پر حملہ کرتے اور اناج لا کر کے غریب مسلمانوں اور ہندوؤں میں بانٹ دیتے تھے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر آنند بھٹاچاریہ ہے، انہوں نے 2013 میں کتاب لکھی، اور اس کتاب میں سے آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ بنگال اور بہار کے جنگلوں کا فائدہ لے کر سنیاسیوں اور فقیروں نے اس بغاوت کو 50 سال تک جاری رکھا۔ LSS اومیلی انہوں نے کتاب لکھی ہسٹری آف بنگال، بہار اینڈ اڑیسہ، اور اس کے پیج نمبر 85-86 میں لکھتا ہے کہ In 1763 Muslim Faqir revolted under the leadership of مجنوں شاہ فقیر۔ کہ پہلی بغاوت جو ہوئی تھی اس کا پہلا لیڈر جو تھا جنہوں نے انگریزوں کو دھول چٹایا وہ مجنوں شاہ فقیر تھے۔ کہتے ہیں کہ the سنیاسی لیڈر بھوانی پاٹھک was his close associated۔ کہتے ہیں مجنوں شاہ فقیر جو تھے وہ سنیاسی لیڈر، جو سنیاسی کے لیڈر تھے بھوانی پاٹھک، اس کے کلوز دوست تھے، کلوز فرینڈ تھے۔ کہتے ہیں مجنوں شاہ فقیر کے مرنے کے بعد اس جنگ کو، اس بغاوت کو موسیٰ شاہ، چراغ علی، نور محمد نے اس بغاوت کو 1803 تک جاری رکھا۔ یہ ہے ہماری تاریخ۔ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے کالجوں میں، اپنے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی؟ It is our responsibility to share this historical moment and historical memory to all over the world۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو 2 پارٹ میں آئے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا اگر لمبی ویڈیو ہو تو روک روک کر کے آپ اسے دیکھیے۔ 1857 عیسوی کی لڑائی، جسے انگریز بغاوت کہتے ہیں، ہم اسے لڑائی کہتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ کہتے ہیں گائے اور سور کی چربی کارتوسوں میں لگانے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر انڈیا میں لڑائی لڑی گئی۔ 1857 کی اس بغاوت میں ایک نام آتا ہے دلاور جنگ احمد اللہ شاہ مدراسی۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی کتاب میں ہے کہ احمد اللہ شاہ مدراسی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کے دربان احمد علی کے بیٹے تھے یہ، اور یہ محراب شاہ پیر قلندر کے کہنے پر یہ انگریزوں کے خلاف ماحول کو اتنا گرم کیا کہ پہلا سب سے بڑا انعام اگر کسی کی گردن پر رکھا گیا تو وہ 50,000 روپے کا تھا انعام۔ اور اس زمانے میں 1857 کے زمانے میں کتنی بڑی رقم ہوتی ہوگی۔ انعام رکھا، احمد اللہ شاہ مدراسی کی گردن پر رکھا کہ جو بھی اس کا سر کاٹ کر کے لائے گا اس کو 50,000 انعام دیا جائے گا۔ 1857 میں راجہ پوئی انہوں نے یہ انعام کو پایا، یعنی احمد اللہ شاہ مدراسی کو انہوں نے شہید کیا۔ جب احمد اللہ شاہ کا سر کاٹ کر انگریزوں کو دیا تو ایک انگریز کا بیان ہے، وہ لکھتا ہے کہ یہ
اس انسان کا سر پڑا ہے جو آج تک کا ہمارا سب سے طاقتور دشمن تھا۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تاریخ۔ پلیز میں آپ سے انورودھ کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بتائیے، اپنی سوسائٹی والوں کو بتائیے، تاکہ ہمارے بچے دوسروں کے سامنے ڈپریشن کا شکار نہ ہو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ ضروری ہے ہمیں بتانا۔ ناظرین کرام، 1857 کے علماء کرام کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج ابھی مکمل پارٹ 1 ہوتا ہے۔ آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز دوسرے پارٹ کو بھی آپ دیکھیں، دوسرے پارٹ میں اور نالجبل باتیں ہیں، آپ اس کا انتظار کیجیے اور دوسرے پارٹ کو ضرور دیکھیے۔